عدلیہ کے زوال کی پہلی اینٹ چیف جسٹس محمد منیر نے 1955 میں لگائی۔ گورنر جنرل غلام محمد کے حق میں فیصلہ دے کر ملک کو سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ جسٹس منیر کے غلط فیصلے کا خمیازہ ملک آج تک بھگت رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 21 ستمبر 1954 کو اسمبلی نے گورنر جنرل کے اسمبلی کی تحلیل اور حکومت کو گھر بھیجنے کے اختیارات ختم کر دیے، جس پر گورنر غلام محمد طیش میں آ گئے اور 23 روز بعد آئین ساز اسمبلی کو لپیٹ دیا۔ اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین گورنر جنرل کے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ چلے گئے۔ کیس بڑا سادہ اور سیدھا تھا۔ عدالت نے فیصلہ اسپیکر کے حق میں دیا اور گورنر کے حکم کو کالعدم قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی۔ مرکزی حکومت سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی عدالت میں چلی گئی۔ وفاقی عدالت نے مقدمے کا فیصلہ اکثریتی بنیاد پر گورنر جنرل کے حق میں دے کر قوم کو حیران کر دیا۔ سینئر قانون دان حامد خان نے اپنی کتاب میں اس فیصلے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے لکھا، چیف جسٹس نے درخواست سے قبل وفاقی عدالت کے بینچ کو تبدیل کرنے کے لیے گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ مل کر سازش کی۔ چیف جسٹس منیر جسٹس شہاب الدین سے خوف زدہ تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جسٹس شہاب الدین اور جسٹس اکرم کو متاثر کر سکتے ہیں، اس طرح وہ جسٹس شریف کے ساتھ اقلیت میں رہ جاتے۔ چیف جسٹس کے کہنے پر غلام محمد نے چال چلی اور جسٹس شہاب الدین کو مشرقی بنگال میں گورنر لگا دیا۔ اب 5 رکنی بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس S.A. رحمان کو شامل کیا گیا۔ اس طرح ملک کی آئینی اور عدالتی تاریخ کے سیاہ باب کا آغاز ہوا۔ 21 مارچ 1955 کو وفاقی عدالت نے 4-1 کی اکثریت سے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا۔ فیصلے کے بعد ملک میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ عدلیہ نے 7 دہائیوں میں ایسے آرڈر اور فیصلے دیے جس نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ چند سال پہلے سپریم کورٹ نے لاہور میں اورنج لائن منصوبے پر کام کو روکے رکھا۔ 22 ماہ تک حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے رکھے، جس سے منصوبہ تو تاخیر کا شکار ہوا ہی، اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ شہباز حکومت اپیل پر اپیل کرتی رہی، لیکن سپریم کورٹ نے انصاف کا دروازہ بند رکھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بینچ میں شامل جسٹس اعجاز، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے۔ اورنج لائن سی پیک منصوبے میں شامل تھی۔ پروجیکٹ کی بندش سے 45 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی، جسے پھر حکومت نے بڑی مشکل سے چین کو راضی کیا۔ ابھی چند دن پہلے پنجاب حکومت نے انکشاف کیا کہ عدلیہ کی آڑ لے کر شوگر مافیا اربوں کا مال بنا گیا۔ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، وہ مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شوگر ملز کے حق میں منظور ہونے والے 2 حکم امتناعی ذخیرہ اندوزوں کو آزاد کر چکے ہیں۔ ملز مالکان، ذخیرہ اندوزوں، سٹہ بازوں کے درمیان گٹھ جوڑ سے چینی کی قیمتیں 230 روپے تک جا پہنچی۔ حالانکہ شوگر ملیں چینی 98 روپے کلو دینے کی پابند ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کو پنجاب حکومت کی اس رپورٹ کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے ذاتی مفاد کی خاطر عوامی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے تو اسے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے عدلیہ اپنے اندر خامیاں دور کرنے کے لیے اصول واضح کرے تاکہ اس ملک میں عدلیہ کا وقار بحال ہو سکے۔ ایسے کسی بھی مسئلے پر آرڈرز دینے سے قبل سوچنا ہوگا کہ یہ ملکی اور عوامی مفاد کے خلاف تو نہیں۔